اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ پھر دونوں کا انجام نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یہ سورہ حشر کی 17ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں شیطان کا تذکرہ اور اس کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی کہ منافقین بالکل ایسے ہیں جیسے شیطان جیسا انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کافروں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو یہ بات بتا دیتا ہے، ایسا ہی اس نے وہ یہودیوں کو بھی اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ تم جلا وطن مت ہو، اس کے لیے تیار مت ہو۔ اس سے پہلے اس نے کفار قریش کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کے ماننے والے جو اس کے شاگرد انسان ہیں، جتنے بھی لوگ شیطانی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی شیطان ہی کے گروہ کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انجام ان کا نار جہنم ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا سورہ 7 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ، یعنی بھر دوں گا جہنم کو تم سے اور تمہارے یعنی فالوورز سے، ماننے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دیے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے اور پھر اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے اور جزا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ حشر کی 18ویں آیت ہے۔ انتہائی اہم پیغام ہے اس میں تمام انسانوں کے لیے کہ ہماری زندگیوں کا لب لباب ہے یہ، اگر دیکھا جائے تو یعنی جو مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اس کی خوشنودی حاصل کر کے ہم یہاں سے جائیں، تو پھر ہمارے لیے آخرت میں بہترین انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہوں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور شریر انسانوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جہاں کہیں پر ان کی پکڑ کی بات آتی ہے منافق مسلمانوں کی اور نافرمانوں کی، تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فوراً نصیحت بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے۔ نصیحت یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس میں سے جو زندہ ضمیر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یعنی بات معلوم ہو جائے، اور وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، یعنی شیطان اور نفس کی وجہ سے جو دو دشمن ہیں انسان کے، جس گڑھے میں گر گئے تھے وہ گڑھے میں سے وہ نکلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ زندگی غنیمت ہے، جو موقع ملا ہوا ہے اس میں تم اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک ایک لفظ اس کا سمجھنے کا ہے، اس آیت کا، کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم یعنی پیغام ہے۔ اس میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ آئے ہیں غد کہہ کر۔ غد کہتے ہیں کل کو، کل، ٹمارو، آنے والا کل۔ تو اس میں غد میں بہت یعنی وسیع معنی ہیں اس کے۔ تو اس کا مطلب اس کو تعبیر کیا گیا ہے قیامت سے، یعنی آج دنیا کی زندگی ہے، کل آخرت والی زندگی اور قیامت ہوگی، یہ بتانا ہے سب سے پہلی چیز۔ تو یعنی آج جو موجودہ جو چل رہا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، کل جو آ جائے گا وہ آخرت والی زندگی ہوگی۔ اور دنیا کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، یہ بتانا اس میں مقصود ہے، بہت ہی قلیل ہے اور تھوڑی چھوٹی سی زندگی ہے، چاہے وہ ہزاروں سالوں کی انسانی زندگی کیوں نہ ہو۔ انسانی زندگی کا اگر آپ نے جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ چند ہزار سالوں پر مشتمل ہے، تقریباً 6-7 ہزار سال ہو سکتا۔ اور اگر اس کو زمین و آسمان کی کائنات، ساری کائنات کی تخلیق سے بھی اگر جو ہے
نسبت کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی چند لاکھ سال ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ یعنی کہیں سے بھی آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ ساری جو ہے زندگی یہاں کی متناہی ہے، اور اس کی جو ہے فینائٹ ہے، ایک محدود ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت والی زندگی لامتناہی ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت چھوٹی زندگی ہے۔ قرآن میں بھی بار بار انسان بھی جو ہے اس کے تعلق سے بولے گا آخرت میں آ کر، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ رہے دنیا میں، تو وہ بولے گا کہ ایک شام یا ایک صبح، پورا ایک دن بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم اس کے پیچھے فریفتہ ہو جاتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہو اور اسی پر فریفتہ ہو، جبکہ آخرت والی زندگی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، خیر اور ابقا ہے اس میں۔ یہاں کی زندگی میں نہ خیر ہے اور نہ ابقا ہے۔ ما عندکم ینفاد وما عند اللہ باق، فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں کی زندگی بہت محدود ہے، بہت چھوٹی سی ہے اور قلیل ہے۔ اور دوسری بات غد میں یہ ہے کہ یہ بہت قریب ہے قیامت کا جو تذکرہ آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ کل آ جاؤں گا، کل بہت قریب دکھتا ہے ہم کو، تو اس میں بھی وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے یعنی وہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج تمہاری زندگی ہے دنیا کی، کل آخرت کی زندگی۔ تو آج اور کل میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بس یہ سمجھو کہ بہت ہی قریب آ کر لگ گئی ہے۔ اور ایک بات اس میں تیسری بات یہ جو ہے کہ یقینی ہے، یعنی آج کے بعد کل آنا یقینی ہے، سب کو معلوم ہے کل آئے گا، ہمارے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کل آئے گا یہ یقینی ہے۔ تو یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ قیامت یقینی ہے اور قیامت بہت قریب ہے، اور قیامت یعنی اس دنیا کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہے۔ تو انسان کی جو موت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے اور ایک معمہ بنا دیا ہے اس کو۔ بڑے سے بڑا فلاسفر اور بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی جو ہے اس بات کو نہیں جان سکتا کہ انسان کی موت کب ہونے والی ہے۔ سب بے بس ہے اس کے سامنے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ کتنی کوششیں کر لیتے ہیں لوگ، اس سے پہلے جو ہے قرآن ہی میں جو ہے بات آ رہی تھی پچھلی صورت میں کہ کیسی کیسی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن روح نکلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں تو پھر روح نکل جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ انسرٹنیٹی ہے یعنی لائف کی، زندگی کی بہت ہی جو ہے غیر یقینی صورتحال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد ہم یہاں اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی یعنی بہت ہی انسرٹین ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی زندہ رہنے والی، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، کب ختم ہو جاؤ گے معلوم نہیں۔ تو قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس میں متنبہ کر رہے ہیں کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں سوالات مت کرو، بلکہ قیامت کی تیاری کرو۔ قیامت کے بارے میں اگر کوئی واقعے میں فکر مند ہے تو اس کے بارے میں سوالات نہیں کرتا، یہ کافر کے ہوتے ہیں سوالات۔ ایک مومن اور فرما بردار بندہ جو ہوتا ہے وہ قیامت کب آئے گی نہیں پوچھتا، بلکہ قیامت کے لیے تیاری کرتا ہے، کیونکہ قیامت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساری کائنات کی موت، اس کو جو ہے قیامت کہا گیا ہے، اور ایک جو ہے دوسری یہ ہے کہ انسان کی خود اس کی اپنی موت، یعنی انفرادی موت جو ہوتی ہے وہ خود اس کی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو مر گیا بس اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اس کا عمل کا جو معاملہ تھا، جو مہلت اس کو دی گئی تھی، وہ عمل کی مہلت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یعنی اس کی برزخی زندگی ہے، خبر والی زندگی ہے، اور اس میں وہیں سے جو ہے اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ یہ روایتوں میں بالکل واضح ہے بات یہ کہ اس کو جنت اور دوزخ کے آثار جو ہوں گے وہاں پر دکھائے جائیں گے، عذاب اور ثواب کے نمونے اس کے سامنے وہیں پر جو ہے رکھ دیے جائیں گے، خبر ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی زندگی یہیں پر مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قیامت ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد آئے، لیکن دوسرے انسان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنے والے کو، مرنے والا تو مر کر چلے جائے گا، قبر میں چلے جائے گا، برزخ کی زندگی اس کی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد قیامت ہزاروں سالوں کے بعد بھی اگر آئی تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری زندگی تو اتنی کم ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے نہیں رہو گے نہیں معلوم۔ تم قیامت کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو، بلکہ اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ تو برزخی زندگی جو ہے اس کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک انتظار گاہ، ویٹنگ روم کی طرح ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
کہ جیسا کہ انسان یعنی ویٹنگ روم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، ریلویز کا ہو یا ایئر ویز کا ہو، کہ کہیں پر جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، اور سفر میں جاتے جاتے آپ کو کچھ فیسلٹی ملتی ہے کہیں پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ کر، تو جو انسان جس حیثیت کا ہوتا ہے اس کو اس حیثیت سے ویٹنگ روم کی فیسلٹی دی جاتی ہے۔ فرسٹ کلاس ویٹنگ روم، سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم، تھرڈ کلاس ویٹنگ روم۔ مجرموں کا ویٹنگ روم کیا ہوتا ہے؟ حوالات، جیل خانہ، یہ مجرموں کا ویٹنگ روم ہے۔ تو اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اب وہ جس کام سے لگا ہوا تھا اور جو کام کر رہا تھا اس کے حساب سے اس کا ویٹنگ روم کون سا ہونا چاہیے، تو خبر میں ویسا ہی ہوگا اس کا۔ اپنے خبر کا عذاب یا خبر کا ثواب، اس کو جو ہے راحتیں جو ملیں گی وہ اسی حساب سے ملیں گی۔ وہ اپنا یعنی اس سے جو ہے متعین کر سکتا ہے اپنے درجے کو اور اپنی حیثیت کو، تو اس لیے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے حساب سے اس کا ویٹنگ روم، اس کی خبر کیسی ہوگی، اس کی برزخی زندگی کیسی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں متنبع کر رہے ہیں اصل میں اس آیت میں کہ جو بے فکر انسان ہے، جو یعنی غافل جو انسان ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو تمہاری اس دنیاوی زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت یعنی آخرت اور قیامت جو ہے تمہیں بہت قریب آنے والی ہے، تو تم اس کے لیے تیاری کرو جو یقینی ہے اور بہت قریب لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے تم تیاری کرو۔ یہ غور و فکر کی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ تیاری کیا کرنا ہے کہ یہاں سے وہاں کے لیے کچھ سامان کو بھیجانا ہے ہم کو، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما قدمت لغد فرما کر، یعنی تم نے کیا بھیجا ہے سامان یہاں سے وہاں پر، یعنی یہ بات واضح ہو چکی ہے اب کہ وہاں کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، اور انسان کا اصلی وطن یعنی آخرت ہی ہے۔ قیامت کے بعد جو آخرت والی جو زندگی ہے اس کا اصلی وطن ہے۔ یہاں پر جو زندگی گزار رہا ہے انسان، وہ ایک مسافرانہ خیام ہے اس کا، کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ یہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر کے جائے، اور یہیں سے کچھ کما کر وہاں کے لیے بھیجے۔ یعنی یہاں کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، صرف مال کمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ چیز کمانے کے لیے جو ہماری آخرت والی زندگی، جو ہمارا اصلی وطن ہے، وہاں پر ہمارے لیے کچھ کام آ جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کہیں پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ تیاریاں کرتا ہے، تھوڑے سے خیام کے لیے، اس کے پتہ نہیں حالانکہ اس کی زندگی کتنی رہے گی، لیکن اس کے باوجود بڑی تیاریاں کرتا ہے۔ جبکہ اس کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس کا اصلی وطن آخرت ہے، تو پھر وہاں کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اس کو بہت بہترین تیاری کرنی چاہیے۔ کیسی تیاری؟ یہاں کا جو پیسہ ہے، یہاں کا مال اور دولت اور جائیدادیں وہاں پر منتقل نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگ، مرنے والے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے منتقل کرنے کا طریقہ ہے سکہ رائج الوقت جو کہتے ہیں، جو رائج طریقہ ہے وہی رائج طریقے کو اپنانا ہوگا۔ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو US $، بھیجنا پڑتا ہے آپ کو۔ سعودی عرب جا رہے ہیں، عرب ممالک جا رہے ہیں تو آپ کو ریال بھیجنا پڑتا ہے۔ ویسا ہی آپ کو آخرت والی زندگی میں جانے کا ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے اگر، تو پھر آپ وہاں پر نیکیاں بھیجنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، یہاں پر ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے ایسا عمل کرنا، اور اپنا مال اس راہ میں خرچ کرنا، اور اپنی جانوں کو اس راہ میں لگانا، یہ ہمارے لیے جو ہے آخرت کا سودا ہوگا، آخرت کا توشہ ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں تنبیہ کیے ہیں کہ شیطان تم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر، یعنی تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور جو ہے تمہارا مال لٹ جائے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنا مال فحش کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کر رہے ہیں، رحمت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، فرمایا سورہ بقرہ میں ہی ایک مقام پر تیسرے پارے میں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا وہ مال جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو زمین سے جو نکلا ہے اور جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس میں سے اچھا اور بہترین اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خراب اور بیکار اور بوسیدہ سڑا گلا خرچ کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ تمام ہدایتیں جو ہے انسان کو دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اسی دنیا میں محنت کرنا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی جانوں کو بھی لگانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے، تو یہی اس کے لیے توشہ ہوگا۔ تو یہ توشے کے لیے اس کو بتایا گیا ہے کہ تم آگے کے لیے کیا بھیج
بھیج رہے ہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فرما دیا۔ یعنی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں بتائے ہیں کہ تم جو کچھ بھی یہاں سے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ سورہ مزمل 27ویں پارے میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر کچھ بھیج رہے ہو یہاں سے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ تم اس کو وہاں پر بہترین شکل میں پاؤ گے، اور تم کو وہاں پر آ کر ہم سے یہ مطالبہ کرنا بھی نہیں پڑے گا کہ ہم نے یہ سامان یہاں سے یہ مال بھیجا تھا، ہم کو اس کا جو ہے صلہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، ایک ایک ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تم جو کچھ بھی بھیجو گے وہاں پر وہ بہترین طور پر محفوظ ہوگا اور تم کو مل جائے گا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا توشہ یہاں سے بھیجے۔ یہ عقل مند انسان یہی کام کرتا ہے، یعنی جو ہے سمجھدار اور ہوشیار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا ایک جو ہے بہت بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، جو خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں بھی رہا کرتے تھے اور جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید شاید جو ہے ان کو ایک لکڑی دیے اور دے کر کہا کہ یہ لکڑی لے جا کر تم کسی ایسے انسان کو دے دو جو دنیا کا بیوقوف ترین انسان ہو۔ تو وہ لکڑی لے کر چلے گئے اور دنیا میں گھومتے رہے۔ ایک وقت آیا اور پتہ چلا کہ ہارون رشید کا انتقال ہو رہا ہے اور وہ مرض وفات میں ہے، تو پھر ان کے دربار میں آئے اور آ کر جو ہے پوچھا کہ آپ نے اپنے آگے کے سفر کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کی۔ تو کہا کہ آپ اس دنیا میں کہیں پر سفر پر جاتے تھے تو بہت تیاریاں کرتے تھے، بڑا لاؤ لشکر ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ بڑے سفر پر جا رہے ہیں، آخری سفر پر آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی، لہٰذا یہ لکڑی آپ نے جو مجھ کو دی تھی اس کے زیادہ مستحق آپ ہی ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان آج ایسا ہی بیوقوف بنا ہوا ہے، بڑا عقلمند اور ہوشیار اور دانشمند سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دنیا کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ آخرت والی زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔